سلمان صاحب، سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیے کہ یہ جو آپشن ایک سامنے آیا ہے، اگر مذاکرات کامیاب نہیں ہوتے یا دو مطالبات نہیں مانے جاتے، سول نافرمانی کا آپشن، بائیکاٹ مہم، اس پر پارٹی کے اندر کیا رائے ہے؟ دیکھیں، اس پہ ہم کل بات کر سکے تھے کہ جی سول نافرمانی کا آپشن جو ہے وہ قابل عمل ہوگا. میں نے کل بھی اشارہ دیا تھا کہ ان کی پارٹی کی ذمہ دارانہ لیڈرشپ، آپ کو یاد ہوگا کہ اسلام آباد مارچ کے حوالے سے بھی انگیج تھی حکومت کے ساتھ، اور اس وقت بھی وہ یہ کہتے نظر آ رہے ہیں کہ اس حوالے سے اگر مشاورت کر لی جاتی تو زیادہ بہتر ہوتا. دیکھیں، جو آپ آپشن بروئے کار لانا چاہتے ہیں وہ کس حد تک قابل عمل ہے کہ دنیا بھر کے اندر جو پاکستانی بیٹھے ہیں انہیں اپنا خاندان عزیز ہے، پاکستان عزیز ہے، یا کسی پولیٹیکل پارٹیز کے مفادات، اور جو لوگ ترسیلات زر کرتے ہیں، یہاں پر لاکھوں پاکستانی گھرانے موجود ہیں جن کا سارا انحصار ان کی اس آمدن سے ہوتا ہے. اور بات یہ کہ جس سول نافرمانی کو خان صاحب بروئے کار لانا چاہتے ہیں وہ یہ تجربہ پہلے کر چکے ہیں. مجھے یاد پڑتا ہے کہ جب انہوں نے اس کا اعلان کیا تھا تو انہوں نے بجلی کا بل پھاڑا تھا، لیکن چند ہی روز کے بعد وہ یہ کہہ کے اس آپشن کو انہوں نے ختم کر دیا کہ جی سردی بہت ہے، اس میں ٹھنڈے پانی سے میں نہا نہیں سکتا. اور یہ مذاق نہیں تھا، اپنے گھر کا بل جمع ہوا تھا، اپنا گھر کا بل جمع ہوا تھا. میرا خیال پارٹی کا امتحان نہیں لینا چاہیے. پولیٹیکل پارٹیز بھی ڈیموکریسی کا ایک ایسٹ ہوتی ہے. لیکن پارٹی کے اندر سے یہ شکوے شکایت بھی کیے جا رہے ہیں کہ ایسے اعلانات ہمیں ایکس پر دکھائی دیتے ہیں، اس سے پہلے ہمیں بالکل اعتماد میں نہیں لیا جاتا. علیمہ بی بی نے بھی یہ بات کی ہے. ویسے تو انہوں نے ٹویٹر اپنے اکاؤنٹ پہ یہ سارا بیان جاری کر دیا ہے، اور جب تک کسی بھی ایشو پہ، کسی بھی آپشن پر پارٹی یکسو اور سنجیدہ نہیں ہوگی وہ رزلٹ سے کبھی نہیں دے پاتے. دیکھیں، بات یہ کہ یہ جو اسلام آباد مارچ تھی، پارٹی کی لیڈرشپ نے حکومت کے ساتھ بیٹھ کے نیگوشیٹ کیا اور ایک مقام پر اتفاق رائے ہو گیا، لیکن ایک خاتون جو تھی اس نے کہا کہ نہیں، میں نے تو چڑھائی کرنی ہے. اور اب وہ یہ کہتی نظر آ رہی ہیں کہ جی میں تو وہاں پر اکیلی رہ گئی تھی، باقی سارے دوڑ گئے تھے. تو بات یہ کہ کوئی ایسا اقدام نہیں کرنا چاہیے جس کی وجہ سے کوئی اکیلا کھڑا رہ جائے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت پارٹی کے اندر ایک بحرانی کیفیت ہے، اور پارٹی کے ذمہ دار لیڈرز یہ کہتے نظر آ رہے ہیں کہ اس صورتحال کے اندر سول نافرمانی کا جو آپشن ہے یہ ہمیں فائدہ دینے کی بجائے الٹا نقصان دہ ہو سکتا ہے. تو لہٰذا اس امکان کو ابھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا کہ وہ جو 14 دسمبر کی ڈیٹ دے رہے ہیں، چونکہ انہوں نے 13 تاریخ کو پشاور کے اندر ایک بڑا اجتماع رکھا ہے، اس اجتماع میں فائنل اعلان ہوگا. اور کیا اس سول نافرمانی کی تحریک کے خود پختونخوا کی حکومت پر اثرات نہیں ہوں گے؟ وہ بھی ایک حکومت ہے. حکومت کو اگر ریونیو نہیں آئے گا تو وہ اپنے معاملات کیسے چلائیں گے؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ کسی بھی پارٹی کا اختیار ہے کہ وہ ممکنہ آپشن بروئے کار لائے، لیکن لیڈرشپ وہی کارگر ہوتی ہے جو دور اندیش ہو اور جسے یہی نہ پتا ہو کہ اس کے اس اقدام کے نتیجے میں اس کی پارٹی پہ کوئی فائدہ ہوگا یا نقصان ہوگا. البتہ یہ میں ضرور کہہ سکتا ہوں کہ جو 26 نومبر کا اقدام ہے اس سے حکومت کو تو ریلیف مل گئی، لیکن ٹھنس وہ خود گئے اور پارٹی ایک بحرانی اور ہیجانی کیفیت سے دو چار ہے، اس سے نکل نہیں پائی. اور جس آپشن کو بھی میں یہی سمجھتا ہوں کہ اس نفسیاتی کیفیت سے نکلنے کے لیے اس اقدام کا اعلان کیا گیا. ٹھیک ہے، تو آپ کا یہ ماننا ہے کہ 26 نومبر کا جو صدمہ ہے اس سیاسی صدمے سے بھی ابھی پی ٹی آئی باہر نہیں نکل. وزیر اعظم کے سیاسی مشیر رانا ثناءاللہ صاحب کہتے ہیں کہ ہم نے مذاکرات کے دروازے بند نہیں کیے، اگر پی ٹی آئی سیاسی گفتگو کرنا چاہتی ہے تو کرے، ہم اس کے لیے تیار ہیں. لیکن رانا ثناءاللہ کی یہ رائے، کیا اس کو پارٹی کی رائے سمجھا جائے؟ کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں سلمان صاحب، پارٹی میں جو دیگر لوگ ہیں، اسپیشلی وزیر اعظم صاحب، سی ایم پنجاب کو دیکھ لیں، اور دیگر اہم رہنما پارٹی کے، وہ پی ٹی آئی کو اس نظر سے نہیں دیکھتے، وہ تو اس کو انتہا پسند اور دہشت گرد جماعت قرار دے رہے ہیں. تو کون سی سوچ غالب آپ کو دکھائی دے رہی ہے پارٹی؟ دیکھیں، جب آپ رانا ثناءاللہ کچھ بات کرتے ہیں تو صرف وہ پرائم منسٹر کے پولیٹیکل افیئرز کے مشیر نہیں، وہ پنجاب مسلم لیگ نون کے صدر بھی ہیں. اچھا. اور اگر یہ کہا جائے کہ وہ شہباز شریف صاحب کے مقابلے میں نواز شریف کے زیادہ قریب ہے تو اس پہ بھی کوئی دو آرا نہیں، اور وہ بات ہمیشہ پولیٹیکل کرتے ہیں. دیکھیں، رانا ثناءاللہ خود ایک بڑی مشکل صورتحال سے گزر کر یہاں تک آئے ہیں. انہوں نے بھی صعوبتیں برداشت کی ہیں، ان کے خلاف بھی جھوٹے مقدمات ہوتے رہے ہیں، اور انہوں نے اس صورتحال کے اندر ایک میچورٹی کا ثبوت دیا ہے. اور بات یہ کہ جو سیاسی مسائل کا حل جو ہے وہ ہمیشہ ڈائیلاگ کے ساتھ ممکن ہوتا ہے، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ پاکستان کی پولیٹیکل فورسز ایک دوسرے کو مخاطب تو مذاکرات کے لیے کرتی نظر آتی ہیں،
لیکن زیادہ وہ ان کا دیکھنے کا وہ تیسری پارٹی کی طرف ہے. ماضی کے اندر تیسری پارٹی کا ایک رول رہا ہے مذاکراتی عمل پہ کہ وہ بٹھاتے بھی ہیں, بات کو آگے چلاتے بھی ہیں, لیکن وہ ایک فیصلہ کر چکے ہیں کہ اب جس نے بھی بات کرنی ہے وہ حکومت کے ذریعے کرے. اور کیا اس وقت دیکھیں, کل بھی ہم نے کہا کہ اگر انہوں نے ایک طرف سول نافرمانی کی بات کی ہے تو دوسری طرف ایک کمیٹی بنائی ہے, اور کمیٹی کے اندر بھی ان کی سینئر لیڈرشپ موجود ہے, اور ان میں 3 وہ لوگ بھی موجود ہیں جنہوں نے 24 نومبر کی کال پہ حکومت کے ساتھ مذاکرات کیے تھے. تو وہ کمیٹی بتا رہی ہے کہ وہ سنجیدہ ہے. میرا خیال میں اگر رانا ثناء اللہ نے یہ بات کی ہے تو پھر رانا صاحب کو چاہیے کہ پرائم منسٹر صاحب سے بھی ڈسکس کریں, نواز شریف صاحب سے بھی ڈسکس کریں, اس کے جواب میں وہ بھی سنجیدگی طاری کریں اور وہ بھی ایک کمیٹی بنا دیں. دیکھیں جس جگہ پہ ہم یہ پھنس چکے ہیں کہ تناؤ ہے, ٹکراؤ ہے, جمود ہے, اس کے حوالے سے بھی ایک جو مفاہمت کا کارڈ ہے وہ استعمال کرنا چاہیے. بات یہ کہ ہر مسئلے کا حل یہ نہیں ہے کہ آپ چڑھائی کر دیں, آپ پاکستان کی ریاست کو ٹارگٹ کر لیں, آپ یہ سول نافرمانی کی موومنٹ کی بات کریں, لانگ مارچ کر لیں, دھرنا کر لیں, یہ آپشن ضرور ہے. لیکن بات یہ کہ جب آپ نے کسی مسئلے کا حل نکالنا ہوگا اس میں آپ کو بیٹھنا ہوگا. وہ کسی نے کہا تھا کہ زمانے بھر کی نگاہوں میں معتبر ہوں گے وہ فیصلے جو محبت کی میز پر ہوں گے. آج پاکستان پھنسا نظر آ رہا ہے, اس میں کوئی دو راہ نہیں. اگر پاکستان کے پرائم منسٹر یہ کہتے ہیں کہ پاکستان اس وقت معاشی حوالے سے ٹیک آف کرنے کی پوزیشن میں ہے, تو دوسری طرف آپ سیاسی حوالے سے ایک تناؤ کے سے دو چار ہے. یہ ایک بہت بڑا تضاد ہے, اس تضاد کو ختم کرنے کی ضرورت ہے. اور بات یہ کہ اگر خان صاحب نے کمیٹی بنائی ہے تو کمیٹی ان کے میچور لوگوں پہ مشتمل ہے, اس کا فائدہ حکومت کو اٹھانا چاہیے. فائدہ حکومت کو اٹھانا چاہیے, اور مذاکرات کے لیے جو ماحول فراہم کرنا ہے وہ حکومت وقت کی ذمہ داری ہے.